لیکن اتنا سمجھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے, رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے, اور جمعہ کی رات تھی. کہو سبحان اللہ. جمعہ کی رات تھی میرے دوستو, جمعہ کی رات تھی. خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا. جمعہ کی رات ہے, آپ آرام فرما رہے. کہو آپ آرام, یعنی حضرت حسین سو رہے, آپ آرام فرما رہے. ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس, حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے, حضرت عباس, انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا, اور ہزاروں کی تعداد میں. اس لیے کہ بعض کتابوں میں 4000, تو بعض کتابوں میں 40,000, تو بعض کتابوں میں 1,00,000. مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا آتا گیا آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے, دوڑتے دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے, کہا بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا, حضرت حسین چونک کر اٹھے. کہا کیا ہوا کیا ہوا, کہا سامنے لشکر آ گیا. تو کہا اس میں اٹھایا کیوں, میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو, حضرت حسین نے کس زبان سے کہا, کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں, آنے دے آنے دے, ہزاروں کی تعداد میں آنے دے, لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے, روتے روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے, آپ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے. کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے, حق کے سامنے ڈٹ جانا, گردن کٹا دینا, لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی, کون سا دن, جمعہ. اس لیے جمعہ کی رات تھی, اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی. کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی. بات چیت ہوتی گئی. ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور, باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور. لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں, اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, معاملہ صاف ہوگا, اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی, باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت. میرے دوستو سننا, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے, بھئی یزید کے ہاتھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا, کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. سننا حضرت حسین کا جملہ, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں, میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں, اس کے محل میں, اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, اور گناہ کا احساس بھی نہیں. نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین نے کہا تیار. ارے کہو نا سبحان اللہ. تو کیا طے ہوا, وہاں کا ایک, یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا. حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہیں جن کا نام ہے حضرت غرید, کیا نام ہے, حضرت غرید, جن کی عمر 61 سال کی ہے. کتنی, 61 سال. حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے. حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے, گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے. وہاں کا ایک, یہاں سے ایک, کون, حضرت غرید, اور وہاں سے ایک. میرے دوستوں لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا, 1 by 1. ایک آوے گیا, دوسرا آوے گیا, تیسرا آوے گیا. وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا, تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا. جب اوپنر ایسا ہے, ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے. بات سمجھنا اس کو, بہت پیاری بات ہے. سامنے والے گدر پر آ گئے, دھوکے پر آ گئے. کہا حسین یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا, ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے. ایک ایک والا نہیں ہوگا, ہم سب اور تمہارا ایک, ہم سب اور تمہارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا. میرے دوستو وہ حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا, وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چمک رہی, گھوڑے پر ہے. سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا. آپ کو مارا گیا, آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا. جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا. حضرت غرید جب سامنے تھے, حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا, آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, حسین کا دامن.
ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. یہ جملہ بہت پیارا. ساتھ میں کہا حسین کا دامن، حسین کا دامن، حسین کا دامن. حضرت قرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا، آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے. حضرت قرید نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. حضرت قرید کے بعد حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آتا شہید ہو جاتا، پھر دوسرا آتا شہید ہو جاتا. یہاں کا ایک، وہاں کے سب، یہاں کا اور سب ٹوٹ پڑتے شہید. میرے دوستو اب سننا، جمعہ کا دن ہے. حضرت حسین نے جو اب اعلان کیا سب کے کلیجے پھٹ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے. کہو سبحان اللہ. اب بڑے بیٹے کی عمر کتنی؟ 16-17 سال. اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارا بھی بیٹا ہوگا 16-17 سال کا. تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین ہے کہ میرا 16-17 سال کا بیٹا زندہ جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا. میرے دوستو باپ کا تو کلیجہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ باپ کو بھی تو محبت ہوتی ہے، اور حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا. پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، عورتوں کے خیمے میں سناٹا اور کھلبلی مچ گئی. اور علی اکبر وہ فرما بردار بیٹا 16-17 سال کی عمر کا گھوڑے پر سوار ہو گیا. کہا ابا جا رہا ہوں، ابا جا رہا ہوں. حضرت حسین نے کہا بیٹا ایسے مت جا، ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم تو لے، ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم لے تاکہ میں بھی تو تجھ کو گلے لگا لو. میرے دوستو علی اکبر جب گھوڑے سے اترے پورے مجمع میں رونے کی آواز آئی. حضرت حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے، حق پر رہنا. اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوگی. میرے دوستو وہ علی اکبر چلے. سننا، علی اکبر گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن میرے دوستو 16-17 سال کا جوان اور اتنے سارے لوگ، تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. میرے دوستو علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور حضرت حسین کے سامنے ایک چھرا لایا گیا اور بڑے بیٹے کے سینے پر مارا گیا. اور میرے دوستو جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو سامنے والوں نے اپنے گھوڑے ان لاشوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. گھوڑے دوڑتے گئے اور حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو آگے بڑھاتے گئے. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے. دوڑتے دوڑتے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، ایک ٹکڑے کو اٹھایا، دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کونے پر رکھا. میرے دوستو ابھی تو بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو حضرت حسین نے کونے پر رکھا. پیچھے سے عورتوں کی آواز آئی آپ کا دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا، آپ خیمے میں واپس آؤ. حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے. ان کا دودھ پیتا بچہ علی اصغر، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا اور دوڑتے دوڑتے دشمنوں کے پاس گئے اور کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے، میرے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں. ارے میرے دوستو ہمارا بھی دودھ پیتا بچہ ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو حضرت حسین نے کیسے دل سے کہا ہوگا مجھ سے دشمنی، یہ بچے سے کیا دشمنی. میرے دوستو حضرت حسین ابھی کہہ رہے ہیں کہ بچے سے کیا دشمنی. سامنے سے تیروں کی بوچھار آئی اور تھوڑی دیر میں بچے نے دم توڑ دیا. میرے دوستو لکھا حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ اور بچے کے سینے سے بھی خون نکل رہا، بچے کے منہ سے بھی خون نکل رہا، بچے کے دماغ سے بھی خون نکل رہا. حضرت حسین چومتے جاتے لیکن بچے کی جان نکل گئی. میرے دوستو آپ کے پاس بھی بچے ہیں، آپ کی گود میں بھی بچے ہیں، آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں. میرے دوستو اگر آج باپ کو خبر ملے کہ میرا دودھ پیتا بچہ شہید ہو گیا، وہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا. حضرت حسین کے بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے، حضرت حسین کا یہ چھوٹا بچہ، اور میرے پیارے یہ چھوٹا بچہ حضرت حسین نے وہی جا کر رکھا جہاں بچے کے بڑے بچے کے 2 ٹکڑے تھے. میرے دوستو لکھا ہے حضرت حسین دونوں بچوں کے پاس بیٹھ گئے. آپ بتاؤ میرے دوستو حضرت حسین کیسا روتے ہوں گے. کبھی بڑے بچے کے ٹکڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے، کبھی چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور جملہ کہتے تھے میرے بچوں تمہارا ہنسنا بھی مجھ کو یاد ہے، اے میرے بچوں تمہارا کھانا بھی مجھ کو یاد ہے، اے میرے بچوں تمہارا ابا ابا کر کے بلانا بھی مجھ کو یاد ہے، تمہاری ہر گھڑی مجھ کو یاد ہے. میرے دوستو یہ سب کرنے کے بعد ظہر کا وقت آیا. ساتھ میں کہنا کون سا وقت آیا؟ جمعہ کا دن تھا. کون سا وقت آنا چاہیے؟ لیکن کربلا کا میدان جمعہ ہونے والی، بھائی میدان میں جمعہ ہوتی، گاؤں دیہاتوں میں جمعہ ہوتی. حضرت حسین نے فرمایا میرے دوستو بڑے بچے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، وہ باپ نے کیسے وضو کیا ہوگا. حضرت حسین نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا چلو جماعت بنے گی، ظہر کی نماز ہوگی. حضرت حسین نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی. میرے دوستو مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے گئے. حضرت حسین نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں حضرت حسین نے اپنا گھوڑا لیا اور فرمایا اپنے خیمے میں فرمایا وہ پرانی چادر جو کونے میں رکھی وہ لے کر آؤ. میرے دوستو ایک بڑی چادر لائی گئی، بالکل پرانی چادر لائی گئی. حضرت حسین نے سینے سے لگایا اور کہا لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا.
میرے دوستوں حضرت حسین نے کہا وہ پرانی تلوار لا کر دو. ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی. حضرت حسین نے وہ تلوار کو ہاتھ میں لیا. کہا لوگوں یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے. اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا, ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگوں یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا وہ حسین کا دل کیسا ٹوٹا ہوا ہوگا. گھوڑے پر سوار ہو گئے. اگر کپڑا دیکھو تو فاطمہ الزہرا کا ہے, تلوار دیکھو تو علی مرتضیٰ کی ہے, امامہ دیکھو تو نبی کا ہے. میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ظہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اترا, 4.5 سے 5 گھنٹے تک آپ اکیلا مقابلہ کرتے رہے. نعرہ تکبیر, حسین کا دامن. میرے دوستو آپ صرف اندازہ لگاؤ, سامنے 4,000 ہوں گے, 40,000 ہوں گے. ارے میرے دوستو میرا ایمان کہتا ہے سامنے لاکھوں ہوں گے, اربوں ہوں گے, کھربوں ہوں گے, لیکن حسین کا نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے کہ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی. میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی. حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا تھا. میرے دوستو سننا, مقابلہ چلتا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں, ذرا کان کھول کر سننا, مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک 80 تلوار کے زخم لگ چکے تھے. اور میرے دوستو پورے خون سے لہو لہان ہو گئے, خون سے. اور میرے دوستو ایک بات سننا, جب حضرت حسین کا جب مقابلہ چلتا تھا, سامنے سے کسی نے برچھا آپ کے ہونٹ پہ مارا تھا. کس پر مارا تھا؟ آپ کے ہونٹ پر مارا تھا اور خون گر رہا تھا. اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہونٹ پر کیوں مارا. پیچھے سے آواز آتی تھی کہ او دشمنوں تم نے حسین کے ہونٹ پر کیوں مارا, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے تھے, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے. میرے دوستو کیسے لہو لہان ہو گئے. اب سننا جو پوائنٹ کی بات ہے, حضرت حسین کھڑے ہو گئے اور کہا ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. سب رک گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا عصر کی نماز پڑھنا ہے, اس لیے سورج بالکل ڈوب جائے گا, تھوڑی دیر باقی ہے. 4-4.5 گھنٹے ہو چکے, 5 گھنٹے ہو چکے. اور حضرت حسین میدان کربلا میں چلے, آگے بڑھے, اپنے گھوڑے کو لے کر دوڑے, اور سامنے والوں نے چلانا شروع کیا, حسین آ گئے, حسین آ گئے. ارے مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ اکیلے تھے حسین جو 3.5 گھنٹے تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے گئے. کتنے گھنٹے تک؟ میں کہتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد نے صحیح لکھا, اکیلے تھے, لیکن ہمارا خیال کہتا وہ اکیلے نہیں تھے, ماں بھی تو تھی ساتھ میں. ارے بولو نا, ماں تھی نا. کون؟ فاطمہ. فاطمہ کی چادر تھی, اور ماں کی دعا سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تلوار کس کی تھی؟ ابا کی تھی. شیر خدا حضرت علی, باپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اور امامہ تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا. ارے میرے دوستو تیر آپ کے چہرے پہ لگے, تلواریں آپ کے سینے پہ لگی, برچے آپ کے ہونٹوں پر لگے, اور میرے دوستو آپ مقابلہ کرتے گئے. 3.5-4 گھنٹے کے بعد آپ نے تلوار کو زمین پہ رکھا. بولو, تلوار کو زمین پہ رکھا. گھوڑے سے اتر گئے, تلوار کو زمین پہ رکھا اور ہاتھ ایسے کر دیے. تو سارے لوگ خاموش ہو گئے, مطلب سمجھے کہ معاملہ ختم ہو گیا, یہ ہار گئے. سب نے کہا حسین ہار گئے. کہا نہ, قد حان وقت العصر. کیا جملہ فرمایا, بولو نا, قد حان وقت العصر. عصر کا وقت ہو گیا. نماز تو پڑھیں گے نا, نماز تو پڑھیں گے. عصر کا وقت ہو گیا, نماز تو پڑھیں گے. اس لیے کہ آپ لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ارے بھائی سامنے 1,20,000, تم نے بھی کلمہ پڑھا, میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ارے تم بھی ایمان والے, میں بھی ایمان والا, تم نماز والے, میں نماز والا, تم روزے والے, میں روزے والا, تو نماز تو تم بھی پڑھیں گے, میں بھی پڑھوں گا, اور عصر کا وقت ہو گیا ہے. سامنے سے آواز کیا آتی معلوم؟ نماز نہیں پڑھنا ہم کو نماز نہیں پڑھنا, پڑھ لو, تم پڑھ لو. تو حضرت حسین نے فرمایا ہاں میں تو پڑھوں گا, اس لیے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. بولو, میری نماز کبھی قضا میں. اور حضرت حسین نے کیا فرمایا, پانی دے دو نا, پانی. وضو کرنا ہے, وضو, اس لیے کہ پورے چہرے سے خون بہ رہا ہے, یہ سارے زخم کو دھونا ہے, پانی دے دو نا. اور نبی کے نواسے حضرت حسین نے روتے روتے کہا پیوں گا نہیں. آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا, لیکن یہ خون تو میں دھو دوں اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا, پھر ہمارا مقابلہ شروع ہو جائے گا. تو سامنے سے آواز آئی ہم کو نماز بھی نہیں پڑھنا اور آپ کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں دے گا. تو حضرت حسین مسکرائے, آسمان کی طرف دیکھا, کہا پانی نہیں دو گے تو کیا ہوگا, نبی کا نواسا تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھے گا. بھئی پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا,
تیمم سمجھتے ہو نا، مٹی والا. ارے قرآن کریم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے بندو اگر پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی سے تیمم کر لینا. میں تیمم کا طریقہ بتاؤں. حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی. بولو نمبر 1 حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی. پھر یوں اپنا کربلا کی مٹی پر ہاتھ مارا, اپنے چہرے کے اوپر مٹی کو مل دیا. پھر اس کے بعد یوں ہاتھ مارا اور دیکھو یوں دائیں ہاتھ پہ یوں ملا اور بائیں ہاتھ پہ یوں ملا. تیمم ہو گیا. بھائی تیمم میں 3 ہی کام ہوتا ہے. ایک تو نیت کرنا, نمبر 2 چہرے پر مٹی ملنا, نمبر 3 دونوں ہاتھوں پر مٹی ملنا. تیمم ہو گیا, خون بہ رہا ہے, لہو بہتا ہے اور آپ نے اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہو گئی؟ سب بولیں گے ساتھ میں, کون سی نماز شروع ہو گئی؟ پھر اللہ اکبر رکوع میں گئے, پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ, پھر اللہ اکبر سجدے میں. اکیلے نماز پڑھ رہے, خیمہ بہت دور ہے, سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی ال. وہ دشمن آپس میں کہتے ہیں مار ڈالو, ابھی مارو. اس لیے 3.5 گھنٹے سے اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں, ابھی مارو, وقت ہے, مارو. ایک دشمن دوڑتا دوڑتا آیا, 2 تلوار لے کر آیا. حضرت حسین تو ایسے سجدے میں, بولو کیا ہے سجدے میں, پیچھے سے آتا ہے کم وقت, پیچھے سے دشمن آتا, 2 تلوار لے کر آیا. آپ سجدے میں تھے, اس نے دونوں تلوار کو اتنا زور سے آپ کے کندھے پر مارا, آپ کے دونوں ہاتھ باہر نکل گئے. بھائی دونوں ہاتھ باہر نکل گئے, خون کا پھوارا بہنے لگا اور آپ ایسے زمین پر گر گئے. بولو سجدے میں تھے نا, آپ زمین پر گر گئے اور زبان پر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی, میرا رب بہت اونچا ہے, میرا رب بہت پاک ہے, سبحان ربی ال. جیسے ایسے زمین پر گرے, دوسرا دشمن آیا, لوہا لے کر آیا, آپ کے سینے پہ لوہا مارتا گیا مارتا گیا مارتا گیا, آپ کے سینے پہ لوہا مارتا گیا. اور تیسرا شمر نام آپ نے سنا ہوگا, شمر وہ نام کا دشمن آیا, تلوار لے کر آیا. اس نے سب سے پہلے امام کو یوں کر کے اڑا دیا اور اس کے بعد میں تلوار لے کر حضرت حسین کی پوری گردن مبارک کو الگ کر دیا اور تلوار کے اوپر پورے چہرے کو رکھ دیا, پورے حصے کو تلوار کی نوک پہ رکھ دیا اور یہ اوپر کر دیا اور کہنے لگا ہم جیت گئے, حسین ہار گئے, ہم جیت گئے, حسین ہار گئے, ہم جیت گئے, حسین ہار گئے. حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیچھے تھے, وہاں سے آواز دی شمور تو ہار گیا, تو ہار گیا. میرے ابا زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا, شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آ رہا ہے. میرے دوستو حضرت حسین شہید ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے آپ کے یہ حصے مبارک کو کہیں اور دفن کیا گیا, آپ کے گلے سے لے کر پاؤں والے حصے کو کہیں اور دفن کیا گیا. حضرت حسین میدان کربلا میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اور آپ کو معلوم ہے ایک بات شاید آپ نے سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی, ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سنا؟ میں سنا. وہ سوئے تھے, ارے مدینے میں, بولو کہاں پہ, مدینے میں سوئے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا, سوئے تھے, میں نے خواب میں دیکھا میرے نبی کے مبارک ہاتھ میں پیالہ تھا اور اس میں خون تھا. عبداللہ ابن عباس پوچھتے میں نے پوچھا میرے نبی کس کا خون ہے؟ میرے نبی نے روتے روتے کہا میرے نواسے حسین کا خون ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا اسی طرح قیامت میں اللہ کو جا کر بتاؤں گا اور اللہ کو کہوں گا میرے حسین کو کس گناہ میں مارا تھا, میرے حسین نے کون سی غلطی کی تھی انہیں قتل کر دیا تھا. میرے دوستو یعنی مطلب ہے کہ حضرت حسین کے جانے سے آسمان بھی ناراض تھا, زمین بھی ناراض, اللہ کے رسول بھی ناراض, اللہ بھی ناراض, لیکن حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ نے شاید یہ نہیں سنا ہوگا جس وقت میدان کربلا میں حضرت حسین کا مقابلہ ہو رہا تھا نا, اس وقت ایک ماں, بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. اس کو بیچاری کو کچھ نہیں معلوم. وہ جو میدان کربلا میں سب آواز آ رہی تھی مارنے کی, چلانے کی, چیخنے کی, وہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو کہتی جا کر دیکھ تو صحیح کیا ہو رہا. وہ بیٹا آیا, پھر واپس ماں کے پاس کہا اماں وہ حسین کو مار رہے.
وہ حضرت حسین نبی کے نواسے کو مار رہے، اور بوڑھی ماں کتنی پیاری ہوگی، اپنے بیٹے کے چہرے پہ تماچا مارا، کہا نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا، نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا، جا نبی کا نواسا شہید ہوئے اس سے پہلے تو بھی شہید ہو جا، تاکہ یہ ماں قیامت میں کہے گی، نانا جان کو کہے گی تیرے نواسے کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے آئے ہو۔ میرے پیاروں، ایسے بہت سے واقعات جب آپ تاریخ پڑھو گے حضرت حسین کی محبت والے واقعے ملیں گے، لیکن میں صرف آپ کو ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا۔ میرے پیاروں، ہم لوگ حضرت حسین کی ٹیم میں ہیں، جماعت میں ہیں، یا سامنے والی جماعت میں؟ کہاں پر ہے؟ سوچ کے بتانا آپ لوگ۔ آپ نے سب سن لیا، اب بتاؤ نا، ایمان سے بتاؤ بھائی، ایک دم ایمان سے بتاؤ، میں اور کچھ نہیں پوچھتا۔ حضرت حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 120۔ اس میں ہمارا دل یہاں لگا ہے یا سامنے 1,20,000 کمینے دشمن تھے؟ حضرت حسین کے دشمن تھے، رسول پاک کے دشمن، ان میں ہم لوگ ہیں یا ان میں ہم لوگ ہیں؟ بولو نا بھائی، بولو نا۔ حضرت وہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا مومن ہوگا۔ ارے بولو نا، جو حضرت حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو حضرت حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا، یعنی ایمان والا نہیں ہوگا۔ ہم سب ایمان والے ساتھ میں بولے، ہم 120 والے یا 1,20,000 والے؟ سوچ کے بولو۔ 100 یعنی ہم حضرت، ہمیں تو دیکھتا ہوں جب جلوس نکلتے نا، کتنے لوگ یوں مارتے، حسین ہم نہیں تھے، حسین ہم نہیں تھے۔ میرا دل بولتا تو ہوتا تو اور کباڑا کر دیتا۔ پھر بولو نا بھائی، ادھر 120 وہاں 1,20,000، ہم لوگ حضرت صحیح، بالکل فائنل، نہیں فائنل۔ اب اپن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرے۔ وہ سامنے والوں نے کہا تھا ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے، وضو کر لو اور پڑھ لو۔ تم اپنا وضو کر لو، پڑھ لو، پانی ملے تو وضو سے پڑھو، نہ تو تیمم سے پڑھو، تم پڑھو، ہم کو نماز۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا۔ جو حسینی ہوتے وہ نمازی ہوتے ہیں، جو حسینی ہوتے ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں، اور جو بے نمازی ہوتے وہ سامنے والے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج فجر کی نماز؟ نہیں، میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کل پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عید کی نماز ہم نے پڑھی، قربانی کی، عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد سے فجر کی نماز کتنے میرے جوان 50% یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ تو اب سیدھے سیدھے بولو نا، ہم کی کون سی ٹیم میں؟ اس لیے حضرت حسین والے تو نمازی تھے، سامنے والے بے نمازی تھے۔ اگر انہوں نے نماز عصر کی نہیں پڑھی تو ہم نے کون سی فجر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی ظہر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی عصر کی پڑھی ہے؟ ہمارے بچوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیویوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیٹیوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ارے میرے دوستوں، ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو ہم قرآن پڑھیں نا، ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو قرآن پڑھیں نا، ہم کو موبائل سے فرصت ملے نا تو رات کو 2 بجے تک، 3 بجے تک اوٹے پر بیٹھتا ہے کم بخت نوجوان ہمارا، یہاں بیٹھتا ہے، اور ایک نکلے گا بائک پہ نکلے گا، ایک تو سیلف سٹارٹ بائک ہے، اور بائک بھی ایسی آج کل بنی ہے یوں، وہ پیچھے والا تو لگتا فلائٹ میں بیٹھا ہے۔